بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج ہمارا یہ ملک اور پوری دنیا ایک وبا اور بلا کی وجہ سے جوجھ رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان اس کے شکنجے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں ہماری بحیثیت رسپانسبل سٹیزن اور ایک اکاؤنٹیبل مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جسے ہمیں نبھانا ہوگا، اور مسلمان بخوبی ان ذمہ داریوں کو نبھا بھی رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہندوستانی بھائیوں کی اور انڈین سٹیزنز کی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے دو بڑی قربانی اور دو بڑی پیشکش کی ہے۔ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال سے زیادہ کے عرصے میں کبھی کوئی بھی آفت اور طوفان اور مصیبت کیوں نہ آ جائے، مسلمانوں نے جمعہ اور جماعت کو ترک نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ آج سوشل ڈسٹنسنگ ایک واحد ذریعہ ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنی گھروں کو مسجد بنا لیں گے، لیکن مسجد میں ابھی گیدرنگ سے اور ہجوم اکٹھا کرنے سے بچیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ تھا، جو فیصلہ صرف اور صرف اپنے اس ملک کو، اپنے انسانی بھائیوں کو بچانے کے لیے لیا گیا۔ اور دوسرا فیصلہ، جو بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، غریب ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، جنہیں کھانے کو کچھ میسر نہیں ہیں، ان لوگوں کی امداد کے لیے، ان کے ہیومینیٹیرین سپورٹ کے لیے مسلمان NGOs، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن ہزاروں کی تعداد میں آگے آئے ہیں۔ اور بغیر کسی مبالغہ کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کے ذریعے سے انسانوں کے لیے رفاہی کام اور ویلفیئر کام اتنا نہیں ہوا جتنا عام انسانی اور NGOs نے، آرگنائزیشنز نے کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم آرگنائزیشن بہت بڑے پیمانے پر منظم اور مستحکم انداز میں اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس ملک کا حیا باختہ اور ضمیر فروش میڈیا مسلمانوں کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے، اور کچھ چھوٹے موٹے واقعات کو بنیاد بنا کر پوری کمیونٹی کے خلاف اس نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی پوری تگ و دو، اپنی جد و جہد اور اپنا پورا پوٹینشل انسانوں کی خدمت اور ہم وطنوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مسلمانوں کو ضرور دیں گے۔ اور جو لوگ انسانی قدروں کے، ہیومن ویلیوز کے محافظ ہیں، اللہ ان کی ان خدمات کو اور ان کے اس کنٹریبیوشن کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان حالات میں ابھی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں ہندوستانی شہری جو ڈیلی ویجرز تھے، یومیہ روزگار پر جن کی زندگی کا گزر بسر تھا، ان لوگوں کے لیے ہم کھانا فراہم کریں، ان کی بنیادی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کام کے لیے بہت سی ہزاروں آرگنائزیشن خود مسلم کمیونٹی کی طرف سے آگے بڑھی، اور وہ زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی دے رہے ہیں۔ اس کام کو اور بھی منظم اور مستحکم کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلی ہوئی جتنی مسلم آرگنائزیشن ہیں، ان سب کی طرف سے ایک پروجیکٹ بنایا جائے ملین کٹس کا، کہ فرام کمیونٹی ٹو دا نیشن، مسلم کمیونٹی کی طرف سے 1 ملین سے زائد فوڈ کٹس غریبوں میں تقسیم کیے جائیں۔ اور دوسری بات، اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس میں کسی طرح کا بھید بھاؤ ذات کا، زبان کا، مذہب کا، دھرم کا نہ رکھا جائے، صرف انسانی بنیادوں پر ہر غریب اور مستحق انسان کے گھر گھر تک ہماری محبت کی یہ سوغات پہنچے۔ اسی کام کو منظم کرنے کے لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں تمام مسلمانوں اور مسلم آرگنائزیشنز سے کہ آپ اس کام کو لوکلائز کرنے کی کوشش کریں، محلہ اور مسجدوں کے پلیٹ فارم، محلہ کمیٹی اور مسجد پلیٹ فارم کو بنیاد بنائیں، اور اپنی ٹیم کے ذریعے سے محلہ محلہ ان افراد، ان گھروں اور خاندانوں کی فہرست بنائی جائے، ان کے نام شارٹ لسٹ کیے جائیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور ان تک ہم خود پہنچ کر انہیں زندگی کی یہ سوغات پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اسلامی فریضہ بھی ہے اور انسانی فریضہ بھی ہے۔
اس کام کو منظم کرنے کے لیے یہ بات طے کی گئی ہے کہ کم سے کم ملین کٹس ہم انسانوں تک، گھروں تک، غریبوں تک پہنچائیں، اور ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر 8,000 مسجدیں یا محلہ کمیٹیز اس کام کو اپنے سر اٹھا لیں اور کسی مسجد سے 10,000 کٹ، کسی سے 500 کٹ، کسی سے 200 کٹس، اور کسی سے 100 کٹس، اور کسی سے صرف 10 اور 5 کٹ بھی اگر تیار ہو تو بآسانی ہم 1 ملین کٹس کا ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر 8,000 سے زائد یعنی 10,000 تک ہماری مسجدیں اور محلہ پلیٹ فارمز اس کام میں انوالو ہو جائیں تو ہم ملین سے کئی ملین کا ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے جس سے یہ پورا ملک جوجھ رہا ہے، یہ 1 ماہ 2 ماہ کا نہیں ہے۔ ماہرین کا احساس یہ ہے کہ 2-3 ماہ تک ہم اس طرح کی صورتحال سے گزریں گے، اور لاک ڈاؤن کا یہ عرصہ ختم ہونے کے باوجود نہ جانے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کتنے لوگ لاچار ہو جائیں گے۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان بنا کر اگلے 6-7 ماہ کے لیے ایک پلاننگ کر کے اس کام کو کرنا ہوگا، اور رمضان مبارک میں بھی ہم اپنی جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ڈونیشن کا کام کرتے ہیں، اس میں بھی اس کام کے لیے حصہ بنائیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ خدمت، مسلم کمیونٹی کی طرف سے ملک کو اور نیشن کو دیا جانے والا یہ تحفہ اور کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رکھے گا، اور مظلوموں اور غریبوں کی دعائیں ہماری داد رسی کریں گے اور اللہ کے پاس ہمیں کامیاب کریں گے۔